اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 میں کہا گیا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور متفرق نہ ہو۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تم لوگ پہلے دشمن تھے، تمہیں بھائی بھائی بنایا گیا، اور وہ ہستی آئی جس نے قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو اگر تم یہ کام کر لو گے، دو کام، تقوی کی بات کی گئی اور اس کے بعد یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا۔ تمام مفسرین نے اللہ کی رسی سے مراد ایک تو دین لیا ہے یا قرآن لیا ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ چیز فرما رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت فرقہ واریت کی ہمارے اندر جو وبا پھیل چکی ہے، جو زہر سرایت کر چکا ہے، جس میں اندرونی اور بیرونی سازشیں بھی ہیں، اس کو اس وقت ہی 1500 سال پہلے کہہ دیا گیا کہ اگر یہ دو کام کر لو گے تو تم میں یہ چیز نہیں آئے گی۔ ایک قرآن کو نہ چھوڑنا، دوسرا اتباع رسول کو نہ چھوڑنا۔ اور یہ جب چیز ہوگی تو اتحاد اور اتفاق رہے گا اور یہ چیزیں پیدا نہیں ہوگی۔ لیکن ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکے، ہم دوسری طرف چلے گئے، اور وہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی یا اعلان فرمایا، جو بھی اس کو سمجھ لے، کہ قرآن کو اور احادیث کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، اور وہ جو فروعی مسائل تھے ان کو ہم فرنٹ پہ لے آئے، ان کو پہلی پوزیشن دے دی گئی، حالانکہ ہمارا محور اور مرکز قرآن اور اتباع رسول ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مرکز ہے ایک مسلمان کے ایمان کا، مسلمان کا قرآن اور اتباع رسول، یہ دو چیزیں۔ تو ہم پھر متفرق ہو گئے، اور وہ سلسلہ ایسا چلا کہ پھر مسلمان آپس میں دست و گریبان ہو گئے، ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو گئی، اور فرقہ بندی جو تھی وہ فرقہ پرستی میں تبدیل ہو گئی۔ دیکھیں، اختلاف رائے تو ہوتا ہے، صحابہ کرام، تبع تابعین، ان میں بھی اختلاف رائے ہوتا تھا، اختلاف رائے۔ قرآن کی تفسیر، احادیث کی تشریح میں باہمی طور پر کوئی نہ کوئی اختلاف رہے، لیکن فرقہ کوئی نہیں بنا اس وقت۔ یہ جو فرقے بنے ہیں یہ صحابہ اور تبع تابعین کے بعد بنے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں بھی جو معاملات ہیں ان کو درست طریقے سے چلایا جا سکتا ہے۔ تمام مکاتب فکر میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن اس میں جو بات اصل ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ اتباع رسول کیا ہے۔
قرآن نے اس میں جو ذکر کیا کہ تم دشمن تھے، ہم نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ نے قبائل کو شیر و شکر کیا. دو ایسے قبیلے جن کی لڑائی چلی آ رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ملا دیا، صلح کرا دی. تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آئیں گے تو لوگوں کو جوڑیں گے، جدا نہیں کریں گے. کیونکہ کسی کافر کے ساتھ بھی نفرت جو ہے مناسب نہیں، کیونکہ نفرت تو ہوتی ہے جو اس کے اندر بیماری ہے، جو کفر ہے، جو اس کا غلط عقیدہ ہے، اس سے نفرت کی جا سکتی ہے، لیکن انسان سے نہیں کی جا سکتی. اس کی تو اصلاح کرنی ہے. یعنی بیماری اچھی چیز نہیں ہوتی نا کہ بیمار کو ہی ختم کر دیا جائے. لہذا نفرت تو بیماری سے ہے، بیمار سے تو اس کی اصلاح ہوتی ہے، اس کا علاج ہوتا ہے. تو کافر جو ہے اس سے تو ہمدردی ہونی چاہیے کہ غلط سمت پہ جا رہا ہے، یہ آگ میں جل جائے گا. تو قرآن نے کہا ہے آگ سے سب کو بچاؤ. تو یہ جو کافر ہے اس کو بھی ہم نے سیدھے راستے پہ لانے کی اپنی طور پہ کوشش کرنی ہے، وہ آئے یا نہ آئے. تو جب کافر کے ساتھ نفرت نہیں تو ہم مسلمان، میرا یہ سوال ہے کہ ہم آپس میں دست و گریبان کیوں ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے خلاف کیوں ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے خلاف فتوے کیوں جاری کر رہے ہیں؟ سوال صرف اتنا ہے، چونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. میں جنرل بات کر رہا ہوں، اچھے لوگ بھی ہیں، یہ بات نہیں ہے، میں جنرل بات کر رہا ہوں. جو میجارٹی قرآن کو چھوڑ دیا اور اتباع رسول سے غافل ہو گئے. تو جو ہمارا مرکز اور محور تھا وہ تھا قرآن اور مرشد ازلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس مرکز اور محور سے دور ہوتے چلے گئے اور ہم نے فروعی معاملات کو ان معاملات پہ ترجیح دے کے ایک اس میں ایسا زہر بھر دیا کہ جو بڑھتا ہی جا رہا ہے. تو سوال یہ نہیں، ہم نے پھر شخصیت پرستی کی طرف آ گئے جس کی اسلام میں گنجائش ہی نہیں. تفاسیر میں اختلاف ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے ایک حدود کے اندر تک گنجائش ہے لیکن اس کے باہر نہیں. شخصیت پرستی کی طرف آ گئے اور شخصیت پرستی بڑی دیر سے شروع کہ آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. تو انہی کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مسلسل فتوحات کر رہے تھے، تو مسلمانوں کے ذہن میں بات آ گئی کہ جس جنگ کا خالد سے بھی سالار ہوگا وہی جنگ جیتی جائے گی. انہوں نے اس بت کو توڑنے کے لیے خالد بن ولید کو معزول کر دیا اور عبید اللہ بن جراح جو دوسرے صحابی تھے ان کو سپہ سالار بنا دیا اور وہ جنگ بھی مسلمان جیت گئے. تو شخصیت پرستی کا بت تو اسی وقت توڑا گیا. آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، لہذا شہادت عمر بھی ہے، اس لیے میں نے بات کی ہے. آئندہ جمعرات کو انشاءاللہ میں فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام پہ بات کروں گا. اب چیز صرف یہ ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. تو جب نماز میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا تو قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ کہ اس کو قائم رکھو. کہیں بھی کسی کو چھوٹا نہ سمجھنا، اور اگر کوئی بڑا ہے اللہ کی نظر میں تو وہ اپنے تقوی کی وجہ سے ہے. اور فیصلے تو اللہ نے کرنے ہیں، ہم نے تو نہیں کرنے. لہذا ہم وہ نماز والی کیفیت کو بھی بھول جاتے ہیں.
کہ یہاں تو سب اکٹھے کھڑے ہو گئے تھے، ساتھ ہی آفیسر کھڑا ہے، ساتھ ہی پی این کھڑا ہے، ساتھ ہی چپراسی، بعد میں جا کے پھر وہ افسر ہو گیا، وہ چپراسی ہو گیا، نماز میں سب ایک ہو گئے۔ چلے یہ حالت ہے نماز۔ اب یہ سوال صرف یہ ہے کہ یہ جو فرقہ واریت کا ظاہر ہے، یہ فرقہ پرستی ہے، یہ ختم کیسے ہوگی؟ تو یہ ختم اسی بات سے ہو سکتی ہے جو قرآن نے یہ بتا دی کہ آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، قرآن کو، اور اتباع رسول کو، قرآن اور حدیث۔ چونکہ رسی جو ہے نا، مفسرین نے اس میں بڑی باتیں کی ہیں۔ رسی جو ہے وہ اگر کسی نے پہاڑ پہ چڑھنا ہو تو رسی کو پکڑ لے تو گرنے کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے، وہ رسی کے ذریعے پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے۔ تو قرآن بھی ایک اس کو رسی کی طرح پیش کیا گیا کہ اگر اس کو مضبوطی سے تھامو گے تو تمہارا جو یہ ایمان ہے یہ مکمل رہے گا اور مکمل جائے گا۔ چونکہ بہترین جو پلیٹ فارم ہے تمام مسلمانوں کے اکٹھا ہونے کا، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو پڑھتا ہے یہ، وہ سب بھائی بھائی ہیں مسلمان۔ اور پھر یہ چیز ہے کہ اگر ہم آج اکٹھے نہیں ہوتے تو اسلام کو نقصان ہے، دین کو نقصان ہے۔ ہمیں اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑ کے دین کی خاطر کام کرنا ہے۔ وہ علامہ کا ایک شعر ہے نا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابہ خاک کاشغر، ایک ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ دوسرا کسی کو برا بھلا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کی اصلاح کرنی پڑے گی، فتوے جاری کرنے سے کام نہیں ہوگا۔ کیونکہ کسی کا شعر ہے، اور میں اسی پہ اس کو ختم کرتا ہوں اپنے بیان کو، کہ رندان میں پرست سیاہ بخت ہی سہی، اے شیخ گفتگو تو شریف آنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ان باتوں پہ ہم عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔